بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. دور حاضر کے فتنے اور ان کا علاج. محقق العصر حضرت علامہ سید محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ. جمع و ترتیب حضرت مولانا انور بدخشانی دامت برکاتہم العالیہ. تحقیق ترتیب طبیب جدید حضرت مولانا ڈاکٹر مفتی ثناء اللہ بن فضل اللہ مردان. متخصص جامع حقانیہ کوڑا خٹک. باب پنجم، فتنوں کے اسباب اور ان سے بچنے کا شرعی طریقہ. حاشیے میں فرماتے ہیں فقہ المبادر، ظاہری و باطنی گناہ و اسباب سے بچنا، نیک اعمال کی پابندی، اسلامی تہذیب و تمدن کا اہتمام، دعوتی، اجتماعی، معاشی اور اقتصادی تعلیمات اسلام کے اتباع اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے کوشش کرنا اس کا بنیادی زینہ ہے. فتنوں کے دور میں اپنی اصلاح اور دیگر واجبات کی ادائیگی ایک لازمی فریضہ ہے جس کی وضاحت احادیث میں آئی ہے، جس میں غربت، مالداری، مہلک مرض، بڑھاپا، ناگہانی موت، خروج دجال اور قیامت ہے. اصل عبارت میں ہے فصل اول، حب دنیا کا فتنہ اور اس کے اسباب. عصر حاضر کا سب سے بڑا فتنہ دنیا کی محبت ہے. دنیا سے میری مراد عام ہے، دولت و سرود ہو، جاہ و منزلت ہو، شہوات و لذائذ ہو، راحت و آسائش ہو، بود و باش ہو، غرض معاشرت و معیشت کا کوئی بھی شعبہ ہو، غیر شعوری طور پر اس کی رغبت ہوتی ہے، اس کے لیے محنت کی جاتی ہے. ان چیزوں کو قرآن و حدیث میں متاع دنیا کہا گیا ہے. اور حب دنیا، اور جب دنیا کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے تو اس کے حصول کے لیے عام ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں، حلال ہو یا حرام. اور جب یہ حالت ترقی کر جاتی ہے تو اس کے حصول کے لیے کوئی چیز مانع نہیں ہوتی. بے حیائی، بے رحمی، ناانصافی سب آ جاتی ہے، اور رفتہ رفتہ طبیعت مسخ ہو جاتی ہے اور حقائق معکوس ہو جاتے ہیں. صحیح کو غلط سمجھنے لگتا ہے اور غلط کو صحیح، حق کو باطل اور باطل کو حق. حق تعالیٰ کا ارشاد صادق آ جاتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. سورہ حج. یعنی سر کی آنکھیں آندھی نہیں ہوتی، دل کی آنکھیں آندھی ہو جاتی ہے. اس لیے حدیث نبوی میں یہ ارشاد ہے حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، یعنی دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے. بہرحال حب دنیا کا فتنہ اتنا عالمگیر ہو گیا ہے کہ ہر شخص پر کچھ نہ کچھ اثر اس کا پڑتا ہے الا ماشاء اللہ. پھر نفس کی ان خواہشات کو شیطان لعین ہوا دیتا ہے، اس کی اہمیت و معقولیت طبیعت میں راسخ کرتا ہے. زین لهم الشیطان اعمالهم، یعنی شیطان ان کے کاموں کو ان کے لیے خوبصورت و آراستہ کرتا ہے. جب نفس و شیطان کا پورا استیلا ہو جاتا ہے تو انسان اچھا خاصاً حیوان بن جاتا ہے. اس کے لیے شراب نوشی، بدکاری، بے حیائی، عریانی و فحاشی سب میں انتہائی جاذبیت پیدا ہو جاتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالی رحم فرمائے. اس صورتحال میں اگر بدقسمتی سے اس انسان خدا فراموش ماحول میں پہنچ جاتا ہے جہاں کی دنیا یہی ہو، جہاں قدم قدم پر یہ روح پرسا مناظر ہو، دل و دماغ پر نفس و شیطان کا سحر اثر کر گیا ہو، ہر وقت متاع دنیا کی ہوش سوار ہو تو معاملہ مایوس کن مرحلہ میں داخل ہو جاتا ہے. یا انسان کسی ایسی مملکت میں سکونت پذیر ہو کہ حکومت کی خواہش یہی ہو کہ خدا تعالیٰ کی تمام مخلوقات خدا فراموش زندگی اختیار کرے. ہر بے حیائی کی حوصلہ افزائی ہو، تھیٹر، سنیما، ٹی وی اور فواحش مناظر ہو، تعلیم ہو تو مخلوط ہو، اجتماعات ہو تو مشترک ہو. اس درناک صورتحال میں کیا کوئی خیر کی توقع باقی رہ سکتی ہے؟ یہ تو عملی فتنوں کی حالت ہے. اگر اس پر مستزاد علمی فتنے بھی شامل ہو، مثلا سیرت ہو تو فرائڈ کی، تاریخ ہو تو ہیگل و مارکس اور
لینن کی، نہ ذکر و عبادت کی فکر ہو، نہ تقوی کا خیال ہو، ظلمات بعضها فوق بعض، اوپر نیچے اندھیرا ہی اندھیرا ہو تو خیر کی کیا امید۔ آج کل اکثر اسلامی ممالک کی یہی صورتحال ہے۔ مال و دولت کی فراوانی نہیں بلکہ سیلاب ہے۔ مال و دولت کی فراوانی کے جو لوازم ہے یعنی عیش پرستی، اسراف و تبذیر، کر و پر، نخوت و غرور کا وہ عالم کے الامان والحفیظ۔ افسوس کے فقر و تنگدستی میں ان کا ایمان محفوظ رہا اور انسانی اخلاق و ملکات قائم رہے، لیکن اس پر اشوب صورت نے تو ان کی کایا پلٹ دی۔ نہ معلوم یہ سیلاب کہاں رکے گا اور کیسے رکے گا۔ اسباب عذاب۔ آج بیروت کا خوبصورت شہر اور لبنان کے علاقے کیوں جہنم کدہ بنے ہوئے ہیں؟ عبرت کا مقام ہے۔ عیاشی و بدماشی، بے حیائی و رانی و غیر فواہش و منکرات کے قبیل کی کون سی چیز ہے جس کا وجود وہاں نہ ہو؟ آخر نام اسلام کا ہو اور تمام کام کفر کے ہو۔ یہ نفاق حق تعالیٰ کے یہاں برداشت نہیں مانا کہ اس عذاب کے کچھ ظاہری اسباب بھی ہے، لیکن تکوینی عذاب اور ظاہری اسباب میں تعارض نہیں۔ ظاہری اسباب کچھ بھی ہو لیکن باطنی اسباب کچھ اور ہوتے ہیں۔ ہم بینات کے بصائر عبر کے صفحات میں بارہا یہ عبرت انگیز تلخی امیز حقائق و اشگاف بیان کر چکے ہیں۔ ولیکن لا حیات لمن تنادی، تم جس کو پکار رہے وہ موت کی نیند سو چکا ہے۔ کون سنتا ہے نقار خانے میں طوطا کی آواز سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں۔ نہ معلوم کہ دنیا کی کو یہ جنون کیوں سوار ہے، ہوش کیوں نہیں آتا، حیات طیبہ پاکیزہ زندگی کی برکات کا کیوں احساس نہیں ہوئے۔ حب دنیا کے نتائج۔ دنیا کی اس خدا فراموش زندگی کا پہلا نتیجہ اضطراب قلب ہے۔ چنانچہ آج دنیا سے سکون مفقود ہے۔ دنیا کی نعمتوں میں سب سے زیادہ قابل اہمیت نعمت سکون قلب ہے۔ اگر یہ حاصل ہو تو سب کچھ ہے، ورنہ تمام باغ و بہار ہیچ ہے۔ اگر غور کیا جائے تو انسان اس یقین تک پہنچ سکتا ہے کہ پاکیزہ زندگی کے ذریعے دنیا میں جنت ہے اور خدا فراموش زندگی میں دنیا جہنم ہے۔ الا فی الفتنة سقطوا وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین کی ایک توجیہ یہ بھی ہے کہ بلا شبہ اگر دنیا کو آخرت کی نعمتوں کا ذریعہ بنایا جائے تو دنیا نہیں ہوگی بلکہ یہی دنیا آخرت بن جائے گی اور ہر لمحہ اجر و ثواب نصیب ہوگا۔ اور اسی لیے حدیث میں بھی آیا ہے کہ لا تسبوا الدنیا، یعنی دنیا کو برا مت کہو۔ المسند للشاشی، الدعاء للطبرانی، زہر الفردوس لابن حجر، رقم 2728، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 152۔ اس کو مراد یہی ہے کہ دنیا آخرت کا مزرعہ اور کھیتی ہے۔ اگر یہ دنیا نہ ہو تو آخرت کی نعمتیں کیوں اگر حاصل ہوگی؟ دنیا ہی کے ذریعے آخرت کی تمام نعمتیں حاصل ہو سکتی ہے۔ ہاں اگر دنیا کا مقصد صرف دنیا کی نعمتیں ہیں تو پھر دنیا لعنت ہی لعنت اور غضب ہی غضب کی مستحق ہے۔ اور اسی لیے حدیث شریف میں آیا ہے جو جامع ترمذی، ابو داود وغیرہ میں ہے کہ الا ان الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیها الا ذکر اللہ وما والاه وعالم او متعلم۔ سنن ترمذی ابواب الزہد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رقم 2322، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 151۔ ترجمہ: دنیا اور جو کچھ اشیاء دنیا میں ہے تمام لعنت کے مستحق ہے بجز 4 چیزوں کے۔ نمبر 1، حق تعالیٰ کی یاد اور یاد الہی کے حکم میں ہر پاکیزہ زندگی ہے۔ نمبر 2، اور جو چیز دنیا کی اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، یعنی عمل صالح، عبادات اور مکارم اخلاق وغیرہ۔ نمبر 3، عالم اور علمی زندگی۔ نمبر 4، علم دین حاصل کرنے کی زندگی۔ یہ 4 چیز میں گویا آخرت کی نعمتیں ہیں، اگرچہ دنیا میں ہے۔ ان 4 چیزوں کو اگر نکال دیا جائے تو ملعون ہے، تو دنیا ملعون ہے، قابل لعنت، اس میں کوئی خوبی نہیں۔ دنیا آخرت کی کھیتی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یکسر دنیا کو چھوڑ کر رہبانیت اختیار کی جائے، نہیں، ہرگز نہیں۔ تجارت، زراعت، کسب حلال، حصول نفقہ اور صحیح معاشرہ کے تمام وسائل سے سب کچھ عین دین ہے۔
ان چیزوں کا مقصد اگر صحیح ہے تو یہ سب چیزیں دنیا نہیں بلکہ آخرت کی ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔ شریعت ان چیزوں پر پابندی نہیں لگانا چاہتی ہے بلکہ ان کا رخ صحیح کرنا چاہتی ہے، مقصد کی اصلاح کرنا چاہتی ہے۔ اس طرح تمام دنیا آخرت کی زندگی بن سکتی ہے اگر تمام زندگی عبادت میں گزار دے اور تمام اوقات درس و تدریس میں یا آواز و تبلیغ میں گزارے، لیکن مقصد جاہ و منزلت ہو یا حصول مال و دولت ہو تو یہ ساری چیزیں دنیا بن جاتی ہے۔ الغرض ایک گناہ ہی ایسی چیز ہے کہ حسن نیت سے طاعت نہیں بن سکتی، باقی تمام دنیا کے جائز و حلال چیزیں حسن نیت سے آخرت کے حکم میں داخل ہو سکتی ہے۔ صالحین و امت کے لیے دنیا جنت ہے، فاسقین کے لیے یہ دنیا بھی جہنم ہے۔ میرا مقصد کوئی واز نہیں بلکہ مقصد یہ ہے کہ جس کو حق تعالیٰ نے ذرا بھی عقل دی ہو اور وہ ذرا بھی عقل سلیم کے تقاضے کو پورا کر رہے تو دنیا کی حقیقت اس پر واضح ہو جائے گی۔ حق تعالیٰ نے قرآن کریم میں عجیب و غریب اسلوب سے دنیا کی اس حقیقت کو مختلف مقامات میں بیان فرما کر ارباب عقول نے اپنی حجت پوری کر لی۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ بس اب اس جہاں